یہ حقائق کی فتح ہے، یہ مفروضوں کی شکست ہے۔ اس کے بعد میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اپنے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دے دیں۔ ایاز صادق نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنس بھیج کر اور عمران خان کے خلاف میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اس کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے پریجوڈس سے کام لیا، انہوں نے اپنے لیڈر کو بچانے کی ایک کوشش کی، انہوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف جھوٹے ریفرنسز الیکشن کمیشن کو بھیجے، جو آج الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے۔ ان کے وکلاء اور کئی وکلاء آئے، بڑے بڑے وکلاء آئے، لاکھوں کی فیس لے کر آئے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ یہ ریفرنسز جس میں جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں عمران خان پر اور جہانگیر ترین پر، کہ ان میں کوئی بات سچ ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں حکومت کے اس رویے کی، اور اسپیکر کے خلاف ہم آج سے احتجاج شروع کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا اسپیکر جو بدنیتی پر اپنی اسپیکرشپ چلا رہا ہو، اس کو اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ جب ریفرنسز یہاں آئے تھے تو باقاعدہ ان پر بحث ہوئی تھی، ہمارے وکلاء نے، عمران خان کے وکیل اور جہانگیر ترین کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، اور ان کو مکمل کیے ہوئے بھی کوئی 2 مہینے ہو چکے تھے، 3 مہینے ہو چکے تھے، اور اس کے باوجود حکومت نے ایک نیا وکیل لا کر بار بار تاریخیں لیں، 4 یا 5 تاریخیں لیں، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سچ کی فتح ہوئی اور پوری قوم سرخرو ہو چکی ہے۔ عمران خان پر فائل کردہ جو ریفرنس تھا، اس پر اتنی انہوں نے جھوٹی باتیں کی تھیں کہ یہ خود ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، ان کو وزراء کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے عمران خان کے خلاف اور بھی اسی قسم کے اور بھی کیسز فائل کیے ہوئے ہیں، جو ایک الیکشن کمیشن میں لگا ہوا ہے، ایک سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہاں بھی سچ کی فتح ہوگی، اور ان کے جو جھوٹے الزامات ہیں وہ ایک دفعہ پھر ان کو پوری قوم کو ننگا کر دیں گے۔ یہ صرف اس لیے اس قسم کی کارروائی کر رہے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کریں۔ پاناما کا جو مقدمہ ہے، جس کو چلتے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اس مہینے، اس ہفتے بلکہ، اور بہت جلد اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، جو سچ پر مبنی ہوگا، قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا اور حقائق پر مبنی ہوگا، مفروضے پہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہاں بھی پوری قوم سرخرو ہوگی، جیسا کہ آج سرخرو ہوئی ہے، اور عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ مسترد ہو گئے ہیں۔ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دانیال عزیز اور طلال چودھری دعوے کرتے تھے، تو آج ان کا یہ دعویٰ غلط ہوا۔ آپ سپریم کورٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گمراہوں کا ایک ٹولہ جو ہمیشہ سے مسلم لیگ کی جھوٹی باتوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ آج مکمل طور پر ننگا ہو چکا ہے پوری قوم کے سامنے۔ اب ان کی اگر شرم باقی ہے ان میں کسی اس ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اس قسم کے جھوٹے الزامات کو دوبارہ دہرائیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ آپ الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ کافی زیادہ آپ ٹارگٹ پہ رہا ہے الیکشن کمیشن ماضی میں، تحریک انصاف۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک بڑا مدبرانہ اور ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، جو سچ پہ مبنی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اسی چیز کو آگے بڑھائے گا، اور باقی تمام کیسز بھی۔ الیکشن کمیشن پر جو آپ کے الزامات کا سلسلہ تھا، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے اس فیصلے کے بعد؟ ہم نے الیکشن، وہ ایک الگ کہانی تھی جس کا تعلق جوڈیشل کمیشن کی 40 اعتراضوں پر تھا، جو الیکشن کمیشن کو ان پر کچھ کارروائی کرنی تھی۔ آج کی کارروائی سے میں مطمئن ہوں، مجھے خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی، نہیں، دیکھیں، الیکشن کمیشن کے سامنے بے شمار اور بھی مسائل ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے، عام انتخابات کے لیے، الیکشن کمیشن ان تمام اصلاحات پر عمل کرے جن کی تجاویز، 40 اصلاحات جن کی تجاویز پچھلے جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اس نے دی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں، اور کسی پارٹی کو، کسی شخص کو
کو اعتراض کا موقع نہ ملے. نہیں ملک صاحب یقیناً آج کا جو فیصلہ جی دیکھیں، ہم کوئی بھی کورٹ ہو پاکستان میں، ہم ہمیشہ سچ کی پیروی کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے کورٹس جو ہیں وہاں بھی بے شمار ایسے جج صاحبان موجود ہیں جو سچ کی پیروی کرتے ہیں، جو سچ پہ یقین رکھتے ہیں، جو قانون پہ یقین رکھتے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس نے ہمیشہ ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، ایسے جہاں پر سچ سامنے آئے. اور آج حکومت کے تمام عزائم جو ہیں، تمام عزائم اس حوالے سے وہ ساری قوم کے سامنے آیا ہو چکے ہیں. اب ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کا فریب نہیں چلے گا، اب ان کے الزامات نہیں چلیں گے، اب ان کی گالیاں نہیں چلیں گی. نہیں ملک صاحب یقیناً فتح آپ نے آج سر کر لی ہے، کیا آپ اپنے موکل کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ پارلیمانی بالادستی کے لیے پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں بھی آیا کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے زیادہ کوئی اس بات کے لیے کوشاں نہیں ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، پاکستان کا موجودہ نظام صحیح طریقے سے چلے. مگر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں جو مرکزی حکومت ہے اور پنجاب کی حکومت ہے، اس نے ہمیشہ مطلق العنانی کی بنیاد پر حکومت چلائی ہے. صرف 2 بھائیوں کی حکومت چل رہی ہے. یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ حکمرانوں کا قانون چل رہا ہے. اب ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم پٹیشن ایک فائل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ یہ دونوں بھائی اربوں روپے کے اشتہارات دے کے اپنی تصویریں لگا رہے ہیں اشتہاروں میں. یہ پری پول ریگنگ ہے. ہم الیکشن کمیشن سے درخواست دے رہے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر منع کیا جائے کہ اربوں روپے کے اشتہارات جن کا تعلق حکومت کی ترقیاتی اسکیم سے ہے وہاں پر یہ اپنی تصویریں لگائیں. یہ غیر قانونی چیز ہے، یہ غیر اخلاقی چیز ہے. اپنے آپ کو سیلف پروموشن جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پری پول ریگنگ ہے. یہ بتائیں کہ آپ اسپیکر صاحب ہیں جو عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کا